تفسیر ابن کثیر آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 79 and 80 دو آیتیں. آیت نمبر 79, those who defame such of the believers who give charity voluntarily and such who could not find to give charity except what is available to them, so they mock at them. تو وہ لوگ جو مطلب تان کرتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی مطلب عیب نکالتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، تو وہ لوگ یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ منافق لوگ ہیں، جو کہ مومن جو جب اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ان کو جیسا اللہ نے دیا ہے اس کے حساب سے وہ لوگ جب دل کھول کے چیریٹی کرتے ہیں، صدقات، اور وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہے اور پھر وہ جو ان کے پاس وہ جو پاتے ہیں اپنے پاس اور وہ اس میں سے دیتے ہیں ان کے لیے جو اویلیبل ہے، تو وہ ان کی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان مومنوں کی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ will throw back their mockery on them and they shall have a painful torment. اللہ ان کی وہ مذاق اڑانا جو ہے وہ ان کے اوپر دے مارے گا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. یعنی دنیا میں اللہ ان کی مذاق کو ان کے منہ پہ دے مارے گا، یعنی اس کا مطلب یا ان کی بھی ایسی ہی کوئی مذاق اڑے گی یا جو بھی مطلب اللہ کو جو بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ تو اللہ پھر کرتا ہی ہے. آیت نمبر 80, whether you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ask forgiveness for them is hypocrites, منافق لوگ. تو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان منافقوں کے لیے استغفار کریں اور ask them اور ask not forgiveness for them، اور یا پھر ان کے لیے نہ کریں، یعنی کہ ان کے لیے اگر آپ نہ بھی کریں استغفار منافقوں کے لیے تو آپ چاہیں ان کے لیے کریں استغفار یا نہ کریں. And even if you ask 70 times for their forgiveness, Allah will not forgive them because they have disbelieved in Allah and His messenger. اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، یعنی اللہ کا اور اس کے رسول کا. اینڈ اللہ گائیڈز ناٹ دوز پیپل ہو آر ریبیلیس، اور پھر اللہ ایسے فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ بھی اس طرح سے سب کرتے ہیں تو وہ فاسق لوگ میں شمار ہوتا ہے ان کا. Hypocrites defame believers who give the little charity they can afford. منافق لوگ جو ہیں وہ ان مومنوں کی مطلب مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے اوپر تان کستے ہیں یا بدنام کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، جو تھوڑی سی صدقات دیتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت جتنی ہے وہ اتنی ہی دے رہے ہیں نا. اللہ وانس، اللہ ان کو خبردار کر رہا ہے، دھمکی ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. Those who defame such of the believers who give charity voluntarily and such who could not find to give charity except what is available to them. تو وہ لوگ جو ان کے اندر عیب لگاتے ہیں یا ان کو کچھ بھی ان کی مذاق اڑاتے ہیں، وہ مومنوں کی کہ جو اپنی مرضی سے کھل کر جو بھی صدقات کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے جو بھی ان کو دیا ہے وہ اس میں سے دل کھول کے کرتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جد و جہد کر کے بیچارے اور کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے ان کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں. Among the traits of the hypocrites is that they will not leave anyone without defaming or ridiculing him in all circumstances, even those who give away charity. یعنی منافق کی ایک خصلت ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، چاہے وہ کسی بھی حالات میں کسی بھی مطلب جو بھی، جیسے کسی کے اندر مطلب جو ہے کہ زیادہ دے کوئی کم دے، لیکن وہ ان کی مذاق اڑائے بغیر یا ان کو مطلب تھوڑا نیچا دکھائے بغیر یا ان کی کوئی نہ کوئی عیب جوئی کیے بغیر ان کو گزارا نہیں ہے.
تو جو دے اس کو بھی اور جو نہ دے سکے اس کو بھی, دونوں کی مذاق اڑاتے ہیں. If for instance someone gives away a large amount, the hypocrites say that he is showing off. اگر کسی نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ تو نمائش کر رہا ہے. If someone gives away a small amount, they say that Allah stands not in need of this man's charity. تو جب کوئی مطلب بہت ہی تھوڑا کچھ دے سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو تو کیا اس شخص کی ہی مطلب خیرات کی ضرورت تھی, کیا اس اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی چیریٹی کی. Al-Bukhari recorded that Ubaidullah bin Sa'id said that Abu an-Nu'man al-Basri said that Shu'bah narrated that Sulaiman said that Abu Wa'il said that Abu Mas'ud said. تو یعنی یہ پوری چین ہے نریٹرز کی. When the verses of charity were revealed, we used to work as porters. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ صدقات کی جو بھی مطلب آیتیں ہیں جب یہ نازل ہو رہی تھی تو ہم تو حمال کا کام کر رہے تھے, یعنی کہ بوجھ اٹھانے کا. A man came and distributed objects of charity in abundance, and they, یعنی hypocrites, said he is showing off. تو جب ایک شخص آیا اور اس نے بہت سارا صدقات اور خیرات کیا تو منافقوں نے کہا یہ تو شو بازی کر رہا ہے. Another man came and gave a sa, a small measure of food grains, یعنی کہ اناج کے جو بھی تھوڑا سا, ایک سا کا مطلب ہوتا ہے کہ کلو 2 کلو 3 کلو ایسا کچھ اس کا وزن ہے, مگر سمجھو وہ اتنا سا ہی ہے نا, چھوٹی پوٹلی ہی ہے نا وہ. تو جب اس نے آ کے وہ دیا وہ شخص نے تو تب ان لوگوں نے کہا, منافقوں نے, they said Allah is not in need of this small amount of charity. کیا اللہ کو کیا یہ اتنی سی چیریٹی کی ضرورت ہے کیا؟ اور یا تو پھر وہ لوگ یہ بولتے تھے ہاں یہ ان کی اس چیریٹی کے بغیر تو کوئی جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی. Then the ayah was revealed, اور پھر تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو ہے نا مطلب those who defame the volunteers, تو جو لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں, یہ جو دیتے ہیں اور پھر جو مطلب جو کم دے رہے ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا. مسلم collected this hadith in the Sahih, اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. Al-Awfi narrated that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا one day the messenger of Allah went out to the people and called them to bring forth their charity. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ سب لوگ جو ہے جو بھی مطلب صدقات دے سکتے ہیں چیریٹی وہ دیں. And they started bringing their charity. تو سب لوگ ہی لالا کے جو بھی دے سکتے تھے وہ دینا شروع کر دیے. Among the last to come forth was a man who brought a sa of dates. اور ان تمام لوگوں کے اندر آخر میں آنے والا ایک شخص تھا, تو انہوں نے آ کے اپنا ایک کھجور جو تھی وہ اتنی لا کے انہوں نے دے دی, تھوڑی سی, یعنی جیسے سمجھو کہ اگر جو بھی ان کو کھجور ملی ہوگی وہ انہوں نے لا کے مطلب وہاں پر صدقات میں دی. Saying, oh Allah's messenger, پھر انہوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ, this is the sa of dates. تو یہ کھجور جو ہے یہ اس ایک سا مطلب میں لے کر آیا ہوں. سا ایک میجرمنٹ ہے کلو کی طرح. I spent the night bringing water and earned 2 sa of dates for my work. تو میں رات بھر مطلب کسی یہودی کی مطلب اس کا یہ معلوم ہے مجھے قصہ کہ یہودی کے مطلب باغ میں پورا مطلب جو پانی ایریگیٹ کرنا ہوتا ہے تو میں وہ پانی پورا سب گھسیٹ کے مطلب لا کے پانی سب میں ڈال رہا تھا, اور میں نے رات بھر یہ کام کیا ہے, اور مجھے یہ 2 سا جو ہے کھجور کے وہ ملے ہیں مزدوری کے طور پہ. I kept 1 sa and brought you the other sa. اور میں نے ایک جو سا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا, بیوی بچے, اور ایک میں نے آپ کے لیے یہاں لے کر آیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم ordered him to add it to the charity. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پورا جو ڈھیر ہے اس کے اوپر یہ کھجور بکھیر دو, کیونکہ یہ کھجور سارے ڈھیر پہ بھاری ہے. Some men mocked that man. تو کچھ نے وہ شخص کے مذاق اڑایا, saying, Allah and his messenger are not in need of this charity. What benefit would this sa of yours bring? اللہ اور اللہ کے رسول کو تمہاری یہ صدقات کی ضرورت نہیں ہے, اور تمہارا یہ کھجور اتنی سی ایک سا جو ہے اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے.
عبد الرحمان بن عوف آسکڈ Allah's messenger, اور پھر عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آر دیر اینی مور پیپل ہو گیو چیریٹی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا اور بھی لوگ ہیں جو صدقات لانے والے ہوں، یعنی چیریٹی، خیرات. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یبقى احد غیرک، none besides you، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی کہ مطلب تم باقی ہو خالی. عبد الرحمان بن عوف said رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ I will give 100 uqiyah of gold as a charity، کہ میں 100 uqiyah جو اس کا میجرمنٹ ہے سونے کا، وہ سونا اتنا دوں گا مطلب صدقات میں. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ said to him are you crazy؟ تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہا کہ کیا تم مطلب تمہارا دماغ تو صحیح نہیں ہے، یعنی کہ مطلب تم پاگل ہو کیا؟ عبد الرحمان رضی اللہ عنہ said I am not crazy، میں کوئی پاگل واگل نہیں ہوں. عمر said رضی اللہ عنہ have you given what you said would you give؟ کیا تم نے دیا جو ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تم دو گے؟ حضرت عمر نے پوچھا. عبد الرحمان رضی اللہ عنہ said yes I have 8,000 dirhams، 4,000 I give as a loan to my Lord. تو 4,000 میں اپنے رب کو جو مطلب دیتے ہیں نا، کہ جیسے کہ اللہ کی راہ میں جب تم دو گے تو وہ قرض حسنہ ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں جو میرے رب کو قرض حسنہ دیتا ہوں، 8,000 میری مطلب درہم جو میری مطلب وہ روزی ہے، میں اس میں سے 4,000 میرے رب کو قرض حسنہ دیتا ہوں، اور 4,000 جو ہے وہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں. اینڈ 4,000 I keep for myself. The messenger of Allah said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اعطیت، may Allah bless you for what you kept and what you gave away، کہ اللہ تمہیں اس میں بہت ہی برکت دے کہ جو تم نے اپنے لیے رکھا اور وہ جو تم نے دے دیا. However the hypocrites defamed him، منافق لوگ جو ہے انہوں نے ان کو وہی بھلا برا سب مطلب عیب لگانا سب شروع کر دیا، اور پھر defamed him by Allah. عبد الرحمان gave what he gave just to show off، یعنی اللہ کی قسم عبد الرحمان نے جو بھی دیا ہے نا سب دکھاوا کرنے کے لیے، یعنی یہ دیکھو ان لوگوں کی یہ بولنے کی بات. They lied for عبد الرحمان willingly gave that money، ان لوگ وہ جھوٹے تھے منافق لوگ، اس لیے کہ عبد الرحمان نے جو بھی دیا وہ بڑی دل سے اپنی خوشی سے دیا. And Allah revealed about his innocence and the innocence of the fellow who was poor and brought only a saw of dates. تو ایک طرف عبد الرحمان جیسے اور ایک طرف وہ جو غریب شخص جو تھے انہوں نے مطلب ایک سا کھجور کا لا کے دیے. تو اللہ نے اپنی آیت میں ان لوگوں کی جو معصومیت ہے اس کو اللہ نے پروف کر دیا کہ وہ لوگ سچے دل سے دے رہے تھے، کوئی نہ دکھاوا تھا اور نہ کچھ. اللہ said in his book الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، those who defame such of the believers who give charity voluntarily، کہ وہ لوگ جو ان کے اندر عیب لگاتے ہیں مومنوں کو جب وہ اپنی صدقات دیتے ہیں اپنی خوشی سے. A similar story was narrated from Mujahid and several others، اور ایسی ہی اور بھی قصے تھے جو ان کے مطلب تھرو آئے مجاہد اور دوسرے اور بھی سب. ابن اشاق said among the believers who gave away charity were Abdul Rahman bin Auf رضی اللہ عنہ who gave 4,000 dirhams and Asim bin Adi from Bani Ajlan، اور ایک اور تھے جو عاصم بن عدی فرام بنی اجلان، یعنی وہ ان کا جو ٹرائب کا نام بنی اجلان تھا. This occurred after the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم encouraged and called for paying charity. یہ اس کے بعد ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بہت اور اکسایا کہ مطلب جو صدقات کرو، خیرات کرو. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ stood and gave away 4,000 dirhams، تو عبد الرحمان بن عوف جو ہے انہوں نے تو 4,000 درہم جو ہے وہ لا کے دیے. اور پھر عاصم بن عدی also stood، اور وہ بھی کھڑے ہو گئے عاصم بن عدی، انہوں نے دیا gave 100 وسق of dates، انہوں نے 100 وسق ڈیٹس کے کھجور کے وہ دیے. تو وہ بھی ان کے لیے جب جنگ پہ جائیں گے تو اتنا سب اٹھا کے بھی لے جائیں گے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست رہے گا نا وہ.
کیونکہ کھجوریں تو مطلب ایک سٹیپل ڈائٹ ہے عرب لوگوں کی کہ وہ روٹی میں بھی لپیٹ کے کھائی جاتی ہے. اس سے وہ لوگ کیا کیا چیزیں بناتے ہیں, اس کی ڈرنک اور اس کے میٹھے اور اس بہت کچھ. بٹ سم پیپل ڈیفیم دیم, لیکن کچھ لوگوں نے ان کے عجیب عجیب سے نام رکھے, سیئنگ دے آر شوئنگ آف, کہ وہ تو دکھاوا کر رہے ہیں. ایز فار دا پرسن ہو گیو دا لٹل دیٹ ہی کوڈ افورڈ, ہی واز ابو عقیل. تو ابو عقیل جو تھے رضی اللہ عنہ, یہ وہی ہیں فرام بنی انیف العرشی. تو یہ جو ان کا قبیلہ تھا وہ بنی انیف العرشی, وہاں سے ابو عقیل جو تھے, who was an ally of بنی عامر بن عوف. He brought a saw of dates, اور یہ وہی ہے جنہوں نے رات بھر ایک یہودی کے باغ میں پانی مطلب پورا سب ڈالنے کا کام کیے, کنویں سے گھسیٹ گھسیٹ کے, اور پھر اس کی پوری رات بھر کی کمائی ان کو وہ 2 سا تھا کھجور کا, جس میں سے ایک انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک انہوں نے لا کے وہاں صدقہ دے دیا. He brought a saw of dates and added it to the charity. They laughed at him saying, Allah does not need the saw of Abu Aqil. تو وہ جب انہوں نے لا کے دیے تو ان لوگوں نے ان کی مذاق اڑائی اور کہا کہ اللہ کو یہ ابو عقیل کی یہ ایک سا کھجور کی جو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ said, فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. So they mocked at them, یعنی believers کے اوپر انہوں نے مذاق اڑائی. Allah will throw back their mockery on them. تو اللہ ان کے اوپر ان کی وہ مذاق کو اٹھا کے دے مارے گا. Rebuking them for their evil actions and defaming the believers. یعنی اللہ نے ان کو لتھاڑ دیا ان کے اس برے ایکشن کی وجہ سے جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے مومنوں کو عیب جوئی کی, ان کی مذاق اڑائی, ان کو طعنا کیا. Truly the reward اور punishment, یقیناً سزا اور جزا دونوں ہی is equitable to the action. انسان کا جیسا ایکشن ہوگا اس کے مطابق ہوگا نا, چاہے اگر اس کو انعام ملنا ہے تو بھی اس کے ایکشن کے مطابق, اور اگر سزا ملنی ہے تو بھی اس کے ایکشن کے, یعنی جو اعمال اس نے کیے اس کے مطابق. اللہ treated them the way mocked people are treated. یعنی جیسے مذاق اڑی ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کیسے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں جب مذاق اڑاتے ہیں, تو اللہ نے ان کو بھی ویسا ہی ٹریٹ کیا منافقوں کو. to aid the believers in this life, تاکہ مومنوں کو اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ ان کی مدد کرے, اور یہی دنیا کی زندگی میں ان کی ایسی مذاق اڑوایا منافقوں کی. اللہ has prepared a painful torment in the hereafter, اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب رکھا ہے. for the hypocrites, منافقوں کے لیے. for the recompense is similar to the deed. اللہ بدلہ ویسا ہی دے گا نا جیسا کہ اعمال ہے, تو اعمال کے مطابق بدلہ ہوگا, جیسے ڈیڈز ویسا ریکمپینس. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ and they shall have a painful torment, اور ان کے لیے ہوگا بہت ہی دردناک عذاب. The prohibition of asking for forgiveness for hypocrites, اور اس چیز کے لیے منائی کہ اب منافقوں کے لیے کوئی استغفار نہیں کرنا. اللہ says, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Whether you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ask forgiveness for them, یعنی for hypocrites, or ask not forgiveness for them, یعنی کہ یا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں منافقوں کے لیے یا نہ کریں. And even if you ask 70 times for their forgiveness, اور اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں گے, and Allah will not forgive them, اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا, because they have disbelieved in Allah and His Messenger, کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے, کفر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. And Allah guides not those people who are rebellious, اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. Allah says to His Prophet that hypocrites are not worthy of seeking forgiveness for them, and that if he asks Allah to forgive them 70 times, Allah will not forgive them. تو اللہ نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ منافق لوگ جو ہے وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے تم استغفار کرو, اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کرو, اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی اگر استغفار کرو گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا.
The number 70 here was mentioned to close the door on this subject. यहाँ पर 70 का फिगर जो अल्लाह ने दिया है तो वो इसलिए ताकि इस दरवाजे को ही बंद कर दिया जाए कि मुनाफिक के लिए कोई इस्तग़फ़ार नहीं करेगा. For Arabs use this number when they exaggerate. यानी अरबों की आदत में था कि जब उनको बढ़ चढ़ के कोई बड़ी बात बोलनी होती थी, कोई बड़ा नंबर, कोई बड़ा मतलब कुछ बोलना है तो वो 70 का बोलते थे. 70 टाइम्स. Not that they actually mean 70 or more than 70. यानी उन लोगों का मतलब ये नहीं कि 70 गिनती करके करें या 70 से ज्यादा करें, लेकिन बोलने के अंदर उन लोगों का था वो. Ash-Shabi said that when Abdullah bin Ubay was dying, कि अब्दुल्ला बिन उबई जो है मुनाफिकों का सरदार, तो जब वो मर रहा था, his son went to the prophet. तो उसका जो बेटा, यानी वो तो बेटे तो ईमान वाले थे इसलिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए. said to him, my father has died. मेरा बाप मतलब जो है वो गुजर गया. I wish you could attend him and pray the funeral prayer for him. तो चूंकि वो एक मोमिन बंदे हैं ना, तो वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मतलब उनको अटेंड करें और उनकी नमाजे जनाजा पढ़ाएं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, मा इस्मुका, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा. ही सेड अल हुबाब बिन अब्दुल्ला. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द प्रॉफिट सेड बल अंता अब्दुल्ला इब्नु अब्दुल्ला इन्नल हुबाबा इस्म शैतान. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम्हारा नाम है ना अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला है, क्योंकि तुम यानी अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल्ला. रादर यू आर अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, फॉर अल हुबाब इज अ डेविल्स नेम, क्योंकि हुबाब जो है वो शैतान का नाम है. द प्रॉफिट वेंट अलोंग विथ हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गए. अटेंडेड हिज फादर्स फ्यूनरल, और वो जो उसकी नमाज जनाजा और जो भी जनाजा जो है वो अटेंड किए. गेव हिम हिज शर्ट एज अ श्राउड, और ऐसे कफन के तौर पे अपना कुर्ता उतार के दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. एंड प्रेड द फ्यूनरल प्रेयर फॉर हिम, और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई. ही वॉज आस्क्ड, वुड यू प्रे ऑन हिम व्हेन ही इज अ हिपोक्रेट. तो क्या आप इसके लिए नमाज पढ़ाएंगे जबकि ये मुनाफिक है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिए, इन्नल्लाह क़ाला, कि अल्लाह ने तो ये कहा है. अल्लाह से इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, कि अगर तुम 70 मर्तबा भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करोगे, एंड इफ यू आस्क 70 टाइम्स फॉर देयर फॉरगिवनेस, तो भी अल्लाह माफ नहीं करेगा. वला अस्तग़फ़िरन्न लहुम 70 व 70 व 70. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेरीली आई विल आस्क अल्लाह टू फॉरगिव देम 70 टाइम्स एंड 70 मोर एंड 70 मोर. और मैं अल्लाह से यानी इन मुनाफिकों के लिए इस्तग़फ़ार करूंगा 70 बार, फिर 70 बार और फिर 70 बार और. सिमिलर नरेशंस वर कलेक्टेड फ्रॉम उर्वा बिन अज़-ज़ुबैर, मुजाहिद, कतादा बिन ज़ियामा एंड इब्न जरीर रहिमहुल्लाह. इन सब ने ये सबके भी पास मतलब यही मतलब नरेशन इनका भी ऐसा ही है. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम.